الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی خاتم المعصومین. ناظرین محترم، ہمیں مرکز کی طرف سے اب یہ درود پاک پڑھنے کا حکم ہوا ہے. اس میں فکر اعلیٰ حضرت بھی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا روب و دبدبہ بھی ہے، اور واضح اعلان ہے کہ ہم ثم الحمدللہ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تمام تر قرآنی احکامات کے مطابق ہی مانتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں اور اس پر قائم ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین. ناظرین محترم، ایک نعت خواں ایک ملاقات سیزن 3 کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ آپ تمامی احباب اپنی اپنی قیام گاہوں پر خیر و عافیت سے ہوں گے. ایک نعت خواں ایک ملاقات کو نہ صرف دیکھ رہے ہوں گے بلکہ اس کے تمام تر فرامین کو محفوظ کر کے ہی پیارے آقا کریم کی ثنا و توصیف کی کوشش کر رہے ہوں گے. آج میرے ایوان میں بہت خاص مہمان تشریف فرما ہیں اور بہت ہی دلچسپ شخصیت کے حامل ہیں اور بڑے نمایاں اور بڑے ممتاز کاموں کے بھی حامل ہیں. رمضان کے اندر آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ جو ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں سحر و افطار میں، آپ اسکرین پہ تو بہت سارے نمایاں ناموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پس پردہ جو ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے، اس ٹیم ورک کو لیڈ کرنے والے ٹرانسمیشن ہیڈ کے طور پر جو نام ہوتے ہیں، آج انہی ناموں میں سے ایک پیارا نام ہمارے درمیان موجود ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن میں بہت زیادہ خدمات انجام دے چکے ہیں. آپ سربراہ ہیں ایس ایم نعت کونسل پاکستان کے، بہت چھوٹی سی عمر میں بہت نمایاں مقام اور بہت زیادہ نام کے حامل میری مراد محمد شاہ رخ مرزا چشتی صاحب تشریف فرما ہے. آئیے آپ کی ملاقات کرواؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ رخ بھائی، آپ کی آمد پر بہت مشکور اور شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے. بہت خلوص سے آپ نے لبیک کہتے ہوئے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور ایک یادگار نشست آپ کے ہمراہ ریکارڈ کرنے کی سعادت عطا فرمائی. جزاک اللہ کامران بھائی، آپ نے دعوت دی اور ہمیں یاد کیا. سبحان. اور ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام آپ لے کر چل رہے ہیں، امت کا بھلا، اور زیر سرپرستی الشیخ نہال نافی شاذلی صاحب سبحان. اور فکر رضا نعت کونسل، جس کو آپ بڑے سالوں سے لے کر چل رہے ہیں. سبحان. اور بڑی بہترین آپ جو ہے نقابت تو کرتے ہی ہیں. سبحان. یہ جو آپ پروگرام لے کر چل رہے ہیں اور پھر اس میں جو ہوسٹنگ کر رہے ہیں، اس میں بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو جو ہے سن کر، بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھ کر. ناظرین محترم، میڈیا پرسن کی طرف سے جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کیا جا رہا ہے جس کو دیکھا بھی جا رہا ہے الحمدللہ اور اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے. تو مقصد یہی ہے شاہ رخ بھائی جو آپ نے بیان فرمایا اپنے مختصر انداز میں کہ ہم نعتیہ ادب کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آنے والی نسل میں جو مسند حسان پر اپنی صلاحیتیں پیش کرنا چاہتی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نعتیہ ادب منتقل کر سکے. آپ کا شاہ رخ بھائی بہت زیادہ کام ہے، مختلف شعبہ جات میں آپ نمایاں نظر آتے ہیں. اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت ہی جہد مسلسل کے ساتھ آپ نے بڑے بڑے کام کیے. ایس ایم نعت کونسل آپ کا پلیٹ فارم جس سے آپ نے نعت خوانوں کو تیار کیا، اچھے اور سریلے پڑھنے والے آپ نے ہمیں مہیا کیے، مسند حسان کی رونق بنائے. پھر آپ کا سماجی کام، آپ کا فلاحی کام اپنی مثال آپ ہے. سب سے نمایاں جو کام آپ کا ہے وہ ٹرانسمیشن، رمضان ٹرانسمیشن. مختلف چینلز پہ آپ نے سال ہر سال سے یہ خدمات پیش کی. کیسا تجربہ رہا؟ اور آج کا موضوع بھی میں نے آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے رکھا، رمضان ٹرانسمیشن اور ہمارا کردار. جی کامران بھائی، میرا جو ایک جو پہچان میری بنی یہ رمضان ٹرانسمیشن، تو اس کو جب میں نے شروعات جو کی تھی وہ نعت خوانی سے کی تھی، مگر پھر چینل پہ بہت اسٹرگل وغیرہ کیا چینل تک پہنچنے کے، جیسے نعت خواں کر رہے ہوتے ہیں. بٹ پھر ایسا ہوا کہ ایک چینل سے میں وابستہ ہوا
وہاں پہ میں نے کام کیا، اور کام بس شوق میں کیا تھا، نعت خوانی کیونکہ شوق تھا اور نعت خوانی میں کرتا تھا، شروع سے بچپن سے نعت خوانی سنی دیکھی تو شوق تھا، تو اس چینل سے میں وابستہ ہوا، اور میں نے اس چینل پر کیونکہ اسٹرگل کیا تھا تو پتہ تھا کہ کتنی محنت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، تو کچھ نعت خواہوں کو میں نے وہاں پہ پروموٹ کیا، کچھ اچھے نام تھے، کچھ اپنا بچے، مطلب جو ایسے ایسے بچے بھی آئے جن کے والد نے کہا کہ یار دیکھیں آپ سنیں آواز کتنی اچھی ہے، لیکن اسٹیج پہ جانے نہیں دیتے کیونکہ گروپ بندیاں اتنی ہو چکی ہیں، جی ہاں جی ہاں، اسٹیج پہ پڑھنے نہیں دیتے اور ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال ایسے بہت سارے نعت خواہوں کو میں نے پروموٹ کیا، وہاں پر اس چینل پہ پڑھوایا، تو پھر کالز بھی آنے لگیں کہ جو کوآرڈینیٹرز تھے اس ٹائم ان کی کالز آئیں کہ شاہ رخ بھائی اس چینل پہ پڑھوانے کے آپ کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی پیسے تو نہیں لے رہا، کہا یار ہم چھوٹے چینلز کے اوپر ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم پیسے لے رہے ہوتے ہیں، آپ تو اس میں پیسے لیں گے، تو میں نے کہا نہیں میں ایسے ہی پروموٹ کر رہا ہوں جتنے نعت خواہ ہیں، بہت سارے ایسے نعت خواہ ہیں، بہت سارے آج ایک نام ہو چکا ہے جن کا۔ اللہ اللہ، ناظرین محترم آپ سماعت کر رہے ہیں، یہ باتیں کسی ایسی ہی پلیٹ فارم پر ہوتی ہیں جہاں پر حق اور سچ بیان کیا جا رہا ہو۔ آپ سماعت کر رہے ہیں شاہ رخ مرزا چشتی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ممتاز میڈیا پرسن ہے اور آپ کا بہت زیادہ کام ہے، آپ سے گفتگو جاری رہے گی، اسی انداز میں مزے کی گفتگو کرتے رہیں گے شاہ رخ بھائی سے آج، اور شاہ رخ بھائی چونکہ بہت کم کسی کے ہاتھ آتے ہیں، ہم پر شفقت فرمائی، ٹائم عطا فرمایا، تو ہم آج کوشش کریں گے کہ آپ کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرار واقعی آپ سے کچھ بہت کارآمد باتیں محفوظ کر سکیں۔ آئیے سنتے ہیں شاہ رخ بھائی کی خوبصورت لہجے میں، کیونکہ شاہ رخ مرزا چشتی بہت خوبصورت لہجے کے مالک ثنا خواں بھی ہیں۔ کلام اعلی حضرت پیش کر رہے ہیں شاہ رخ مرزا چشتی بارگاہ سرور کونین میں، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بزم کونین میں، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی،
سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی۔ میں اعلیٰ حضرت پیش فرما رہے تھے محمد شاہ رخ مرزا چشتی بارگاہ سرور کونین میں۔ ناظرین محترم، آئیے گفتگو پھر سے شروع کرتے ہیں شاہ رخ بھائی سے۔ شاہ رخ بھائی، آپ کا حوالہ میڈیا بھی ہے، آپ کا حوالہ سماجی خدمت بھی ہے، آپ کا حوالہ نعت اکیڈمی کا قیام اور اس کی ترویج و اشاعت بھی ہے۔ ان تمام تر کاموں کو اس عمر میں اور اس محنت کے ساتھ آپ کس طرح کر لیتے ہیں؟ آپ کے وقت میں برکت کا راز کیا ہے؟ آپ کے مرشدین کریمین کے مبارک اسماء گرامی کیا ہیں؟ بیان فرمائیے، یہ تمام چیزیں بیان کیجیے ایک ہی نشست میں، اس کے بعد ایک اور اگلا سوال آپ کا منتظر۔ کامن بھائی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک چینل سے وابستہ ہوا، پھر ٹرانسمیشن، کیونکہ میرا جب مجھے چینل نے بلایا تو میرا وہاں کام تھا ایک نعت کمپٹیشن کو پروڈیوس کرنا تھا، اور پھر اسی نعت کمپٹیشن کے اندر میں ایز اے آڈیشن جج بھی تھا۔ واہ سبحان۔ تو جب وہاں پہ نعت خواہوں کو سنتا تھا، نعت خواہ لیڈیز جینٹس نعت خواہ سبھی آتے تھے، سب کو سن رہا ہوتا تھا۔ تو پچھلے پروگرام میں کرامت بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ آنے والے بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ حمد کیا ہے، نعت کیا ہے، منقبت کیا ہے۔ تو وہاں پہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یار ایک ایسا ادارہ میں بناؤں، اپنی طرف سے ایک کوشش کر سکتا ہوں کہ میں ایک اپنا ایسا ادارہ بناؤں جہاں پر کچھ نعت خواہوں کی تربیت ہو جائے، جو نعت خواہ وہاں پہ آ سکیں ان کی تربیت ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو ایس ایم نعت کونسل میں نے بنائی، تو سب سے پہلے ہم نے وہاں پہ سماجی کام شروع کیا، ماشاءاللہ، جس میں کرامت بھائی، کیونکہ بار بار نام اس لیے آ رہا ہے کیونکہ کرامت بھائی کا میرا بڑا ساتھ رہا ہے۔ کرامت بھائی اور میں نے ایک راشن کا پروگرام کیا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس میں ہم نے 500 راشن کرنے تھے، لیکن زیادہ ہی ہو گئے تھے، اللہ اللہ اللہ، کیونکہ کرامت بھائی کی ایک بزم تھی چھوٹی سی، اور ایک چھوٹی سی بزم میں نے بنائی تھی۔ تو ہم دونوں نے مل کے ایک سماجی پروگرام کیا، تو اس کو لوگوں نے بڑا سراہا۔ تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے اور پروگرام وہاں پہ کرنا شروع کر دیے، ماشاءاللہ، اسی طرح کے اور پروگرام ہم نے کیے۔ پھر نعت اکیڈمی بھی بنائی، لیکن نعت اکیڈمی کو میں ٹائم بالکل بھی نہیں دے سکا، تو مجھے بند کرنی پڑی، وہ نعت اکیڈمی ختم کرنی پڑی۔ اس میں سکھا تو میں نہیں رہا تھا، اس میں نے کچھ استاد رکھے ہوئے تھے سکھانے کے لیے، جو وہاں پہ سکھاتے تھے، لیکن میں وہاں لازمی موجود ہوا کرتا تھا۔ اور وہاں پہ ہمارا یہ تھا کہ جو سکھانے والا ہے نا وہ سکھائے، اور ان کی جو نعت خواہوں کی جو تربیت اصل جو کرنی ہے نا، وہ کوئی علماء اکرام آئے ہفتے میں ایک مرتبہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، تاکہ وہ بتا سکیں کہ اس کا ادب کیا ہے، واہ، استاد کا ادب کیا ہے، کیا نعت کا ادب کیا ہے، کس طرح سے نعت پڑھنی چاہیے، کس طرح سے محفل میں جانا چاہیے۔ تو اس اکیڈمی کو ہم زیادہ چلا نہیں سکے تھے، ختم کرنی پڑی تھی ہمیں، کیونکہ ٹائم میں بالکل نہیں دے پا رہا تھا۔ مگر انشاءاللہ ابھی میں کیونکہ ایک ایوارڈ شو کرنے جا رہا ہوں، ایوارڈ سرمنی ہے، جس میں ایوارڈ سرمنی تو بہت ساری ہو رہی تھیں، تو بس وہی ایکٹر ایکٹریس کچھ شوبیز کے حوالے سے اس طرح سے ایوارڈ سرمنی ہو رہی تھی، لیکن نعت کے حوالے سے کوئی نہیں ہو رہی تھی کہ نعت خانوں کو بھی تو دل چاہتا ہے نا کہ ہمیں بھی ایک ایوارڈ ملے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، نقیب محفل ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ تو میں نے جو اس میں نومینیشن رکھی، اس میں نعت خواہ، نقیب محفل اور این جی اوز، جس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں زیادہ، کیونکہ ایس ایم نعت کونسل جو ہے 2 شعبوں میں بڑا کام کر رہی ہے، ایک نعت اور دوسرا جو ہے فلاحی، ان دونوں میں بڑا کام کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہم نے پروگرام ہم کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو اس میں بھی ہم نے نومینیشن جو رکھی وہ یہی رکھی۔ ناظرین محترم، گفتگو چل رہی ہے شاہ رخ بھائی کے ساتھ، اور شاہ رخ بھائی حقائق بیان کر رہے ہیں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے کلیئر کٹ لہجے میں، کیونکہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ناظرین محترم، انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور جب وہ سچ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بابانگ دہل بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ سماعت کیا آپ نے یہ پیاری نشست شاہ رخ مرزا چشتی کے ساتھ، اور ان کی گفتگو آپ نے سماعت کی، جانا آپ نے قریب سے آج شاہ رخ مرزا کو،
یہ نشست آپ کو کیسی لگی اور اس نشست کے عنوان کو آپ نے کس حد تک پسند کیا؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن منتظر ہے آپ کی رائے کا، آپ کی پسندیدگی کا، آپ کے غصے کا بھی منتظر ہے، آپ کی محبت کا بھی منتظر ہے، آپ کے مشوروں کا بھی منتظر ہے۔ یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ایک بہتر ٹرانسمیشن آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کا اعزاز پاتے ہیں۔ شاہ رخ مرزا چشتی تشریف لائے ہماری نشست میں، آپ کو ان کا آنا کیسا لگا، ان کی باتیں کیسی لگیں، ان کی نعت شریف آپ کو کیسی لگی، یہ سب آپ بیان کریں گے کمنٹ سیکشن میں منتظر ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ممکن ہو آسانی کے ساتھ اس نشست کو شیئر فرما دیجیے۔ آپ کے شیئر کرنے سے جہاں تک یہ نشست جائے گی یقیناً ثواب جاریہ آپ کے نامہ اعمال میں منتقل ہوتا رہے گا۔ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کی تمام پرخلوص ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔